بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہماری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست چینل پر ابھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ چینل کو پسند کرنے کا۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں کراچی سے بھیجی ہے سارا نے۔ سنتے ہیں سارا کی سچی آپ بیتی۔ سارا بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا 2010 میں، جب انہوں نے گلستان جوہر میں ایک فلیٹ کرائے پہ لیا تھا۔ میں اس فلیٹ کا جو ہے نام آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، مگر وہ فلیٹ جو تھے بہت ہانٹڈ تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر جب شفٹنگ کی تو ہمیں اس بات کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ جو فلیٹ ہیں وہ جو ہے بہت ہانٹڈ ہیں۔ خیر ہم لوگ شفٹ ہو گئے اور ہمارا یہ کہہ لیں کہ دوسرا یا تیسرا دن تھا، گھر کی سیٹنگ شروع کر دی۔ جب کمپلیٹ کر کے تھوڑا ریلیکس ہوئے تو ہمیں بھی جو ہے تھوڑا احساس ہوا کہ آس پڑوس میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں۔ خیر ہم لوگوں نے جو ہے آس پڑوس میں دیکھا تو تقریباً وہاں پہ جو تھے ہمارے فلور پر یہ تقریباً 8 سے 10 فلیٹ بنے ہوئے تھے اور ان میں سے 3 فلیٹ جو تھے وہ آباد تھے۔ ایک ہمارا بالکل جو سامنے بنا ہوا تھا وہ، اور ایک جو بالکل لاسٹ جو لفٹ کے جو جہاں لفٹ تھی اس کے سامنے والا، بس یہ 3 فلیٹ جو تھے وہ آباد تھے۔ اور ان میں بھی فیملیز کم تھی کیونکہ ہماری فیملی جو تھی زیادہ تھی۔ ہمارے سامنے جو میں نے صرف میاں بیوی کو ہی دیکھا تھا، وہ بھی کہیں جاب کرتے تھے شاید، سارا دن وہ گھر پر نظر نہیں آتے تھے، وہ رات میں ہی اپنے گھر پر نظر آتے تھے۔ اور جو لفٹ کے سامنے والا فلیٹ تھا اس میں بھی کوئی چھوٹی ہی فیملی رہتی تھی۔ خیر ہمیں یہاں آئے ہوئے تقریباً 10 دن ہو گئے تھے۔ صبح کا ٹائم تھا تو میں نے جو ہے اپنے فلیٹ سے نکل کر راہداری میں واک شروع کی۔ میں نے کہا چلو تھوڑی سی واک کرتے ہیں اور آس پڑوس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب میں وہاں سے اپنے جو واک کرتے ہوئے لفٹ کے پاس پہنچی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پوری راہداری جو تھی وہ خالی تھی اور میں اکیلی وہاں پر واک کر رہی تھی۔ میں سمجھی کہ شاید گھر سے کسی نے مجھے آواز دی ہوگی۔ واک کرتے واپس گھر کی طرف آئی اور امی کو آواز دے کے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں تو اپنے کام میں مصروف ہوں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا شاید میرا وہم ہوگا۔ خیر ایک وہ بات تھی، اور اس کے پھر 2 سے 3 دن کے بعد کی بات ہے کہ رات کے ٹائم میرے خیال سے کوئی 1-2 بجے کا ٹائم تھا کہ ہمیں کسی کے لڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ اتنی شدید آوازیں جیسے کہ کوئی چیخ رہا ہو اور کوئی اس کو بہت بے دردی سے مار رہا ہو۔ میری آنکھ کھلی، میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو میری امی بھی جاگ کر کمرے سے باہر نکل آئیں اور مجھ سے کہنے لگی سارا تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی امی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا کوئی کسی کو مار رہا ہے۔ امی نے کہا دیکھو ذرا نکل کر۔ میں اور امی دروازے سے باہر آئے تو ہمیں اپنے گھر کے بالکل سامنے والا جو فلیٹ ہے وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوں۔ اندر سے مسلسل چیخنے کی، چلانے کی اور مار کٹائی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں آگے بڑھ کر ان کے دروازہ بجاتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ آخر کیا بات ہے کہ اس ٹائم یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ میری امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے واپس پیچھے کھینچا اور مجھ سے کہنے لگی تم چپ کر کے اندر چلو، کسی کے گھر کا اندرونی معاملہ ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی سے پوچھنے کی، تم چھوڑو، تم اندر آ جاؤ۔ خیر امی کے سمجھانے پر میں اندر آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے کافی دیر تک ان لوگوں کی آوازیں جو سنائی دیتی رہیں۔
وہ دن گزرا اور پھر 2-4 دن بعد مجھے ان کے گھر میں وہ لیڈی نظر آئیں جو کہ وہاں پہ رہتی تھیں۔ سنڈے کا دن تھا، چھٹی تھی ان لوگوں کی، کیونکہ وہ دونوں میں بھی شاید جاب کرتے تھے۔ میں نے سلام دعا کی اور اس نے بہت اچھے طریقے سے میری سلام دعا کا جواب دیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ اسی باتوں باتوں میں تھوڑی سی جب میں ان سے فری ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ 2 دن پہلے رات میں کیا آپ کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کہنے لگی نہیں تو ہمارے گھر میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ شاید یہ بتانا نہیں چاہ رہی۔ میں نے اتنی بات اور زیادہ کی نہیں اور ان سے بس تھوڑی سی ادھر ادھر کی باتیں کر کے واپس گھر میں آ گئی۔ ایک دن اسی طرح میں اور میری چھوٹی بہن گھر پر تھے اور میرے بڑے بھائی اور امی اور ابو کسی ریلیٹیو کے گھر گئے ہوئے تھے اور یہ تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا۔ بہن جو تھی اپنے پڑھ رہی تھی اپنے کمرے میں اور میں کچن میں آئی ہوں کہ چلو میں روٹی بنا لوں، امی ابو آ جائیں گے اس سے پہلے کہ میں روٹی بنا لوں۔ ابھی میں کچن میں گئی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں، ابھی میں نے لائٹ آن نہیں کی، تھوڑی تھوڑی سی روشنی جو کہ کمروں سے اور کامن سے آ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک عورت چولہے کے پاس کھڑی ہے اور اس کے اتنے لمبے بال ہیں کہ پورے جو ہمارے کچن میں اس کے بال پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کو دیکھ کے خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر چھوٹی بہن سنبل جو تھی وہ کمرے سے باہر آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں نے اس کو بلایا اپنے پاس اور کچن کی طرف اشارہ کیا۔ جب کچن کی طرف اشارہ کیا اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھو اندر کون ہے۔ تو اس نے لائٹ آن کی تو کچن بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ ابھی میں نے ایک عورت کو یہاں پر دیکھا ہے اور اس کے اتنے لمبے بال تھے کہ پورے کچن میں جو ہے اس کے بال پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تمہارا وہم ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بھائی، میں کچھ نہیں کر رہی۔ اس نے کہا کہ چلو میں تمہارے پاس ہی کھڑی ہوں، تم روٹی بنا لو۔ وہ میرے پاس ہی کھڑی رہی اور میں نے روٹی بنا لی۔ لیکن جب امی آئیں تو میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم الٹا سیدھا سوچتی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تمہارا وہم ہے۔ میں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، لیکن میں نے دیکھا تھا اس کو۔ میں یہی سوچنے لگی کہ پتہ نہیں وہم تھا یا حقیقت تھا۔ خیر اس بات کو میں نے اپنے ذہن سے نکال دیا اور یہ بات جو تھی آئی گئی ہو گئی۔ تقریباً اس کے 15-20 دن کے بعد کی بات ہے کہ رات میں پھر اسی طرح وہی آوازیں، لڑائی جھگڑا چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ میرا جو روم تھا اس کی کھڑکی باہر کوریڈور میں کھلتی تھی اور وہ جو سامنے والا گھر تھا ان کی بھی کھڑکی اسی طرح میری کھڑکی کے بالکل سامنے تھی۔ میں اٹھی ہوں اور میں نے جو ہے اس طرف دیکھا تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ کھڑکی مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ کسی کو برتن اٹھا اٹھا کے مار رہی ہے اور چیخ رہی ہے ساتھ ساتھ میں، بال اس کے کھلے ہوئے ہیں اور وہ پاگلوں کی طرح اس شخص کو جو سامنے کھڑا تھا اس کو برتن اٹھا اٹھا کے مار رہی ہے۔ میں کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ان کے گھر میں فساد ہو رہا ہے، کیا ہے۔ میں نے جلدی سے جا کے اپنی امی کا دروازہ نوک کیا اور امی ابو دونوں اٹھ کر باہر آئے تو میں نے کہا کہ سامنے بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے، تو امی ایسا کریں چل کے پوچھتے ہیں۔ ابو کو بھی امی کو بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر ابو نے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے، صبح بات کرنا۔ میں نے کہا نہیں ابو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ غلط نہیں ہو جائے، کہ جس طرح کہ آپ دیکھیں آوازیں آ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہ کر دے۔ خیر میرے ابو نے کہا کہ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں۔ پھر میں، میری امی اور میرے ابو ہم لوگ وہاں پہ گئے ان کے گھر پہ اور میرے ابو نے بیل بجائی، 1 بیل بجائی، 2 بیل بجائی۔ اب جب بیل بجائی تو اندر بالکل سناٹا تھا۔ وہی ابو کہنے لگے کہ ابھی تو یہ اندر چیخ و پکار ہو رہی تھی، تو یہ اب سناٹا کیوں ہو گیا؟ میں نے کھڑکی سے جا کے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا پڑا تھا، کیونکہ ابھی میں نے ان دونوں کو یہاں لڑتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہاں اندھیرا پڑا ہوا تھا اور خاموشی تھی۔ 2 سے 3 بیل کے بعد اس گھر میں جو مرد تھا وہ اٹھتا ہوا آیا، آنکھیں ملتا ہوا، اور جب ٹائم دیکھا تو ٹائم ظاہر سی بات ہے رات کے 1:30-2 بج رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ خیریت ہے؟ تو میرے ابو نے کہا کہ آپ کے گھر سے لڑائی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑے صاحب
ہم لوگ تو آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کو کہاں سے آوازیں آنے لگی؟ تو میرے ابو نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جناب آپ کے گھر سے جو ہے چیخو پکار کی لڑائی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں ہم لوگ تو سو رہے ہیں۔ خیر میرے ابو معذرت کرتے ہوئے واپس آ گئے، اور ہم لوگ گھر میں آ کے یہ بات سوچنے لگے کہ آخر جو ہم نے دیکھا، جو سنا، وہ کیا تھا۔ اور میں نے بھی امی سے کہا کہ اس دن جو میں نے عورت دیکھی امی، ہو نہ ہو یہ فلیٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ابو نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ابھی جب ہم لوگوں نے آوازیں سنی، یا تو یہ بندہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے۔ خیر ابو نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، اب کچھ بھی سامنے ہو تو آپ لوگوں نے اس پہ کان نہیں دھرنے۔ خیر میں بضد تھے اپنی امی سے کہ مجھے یہاں پہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دیکھیں کتنے بڑا جو ہے یہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ صرف 3 گھر آباد ہیں، اور باقی نیچے کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا اتنا کہ کہاں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے فلیٹ آباد ہیں۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ بنا ہوا تھا۔ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے، اور 2 مہینے میں یہ 3 سے 4 واقعہ جو تھے ہمارے ساتھ رونما ہوئے تھے۔ ایک دن رات میں امی کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی، اور میں اٹھ کے، میری بہن اٹھ کے امی کے کمرے میں گئے تو دیکھا امی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، اور ابو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ تو امی نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے سینے پہ آ کے بیٹھا اور میرا گلا دبا رہا ہے، اور میں نے جب اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مجھے جو ہاتھ محسوس ہوا وہ تھا بہت ہی کھردرا سا ہاتھ، اور میں نے بڑی زور لگا کے اس ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت میرے گردن پہ اتنی سخت تھی کہ مجھے اس ہاتھ کو ہٹا نہ سکی میں، اور میں نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا وہ فوراً ہاتھ جو تھا وہ غائب ہو گیا، اور میری آنکھ کھلی۔ تو ابو نے کہا کہ تم ہو سکتا ہے سوتے میں ڈری ہو۔ امی نے کہا نہیں، سوتے میں نہیں ڈری ہوں، میں نے واضح اس ہاتھ کو محسوس کیا ہے۔ اب ہم سب بیٹھے اس بات کو سوچ رہے تھے کہ آیا یہ فلیٹ میں کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے۔ میرے ابو نے کہا کہ میں جو ہے اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات کرتا ہوں کہ آیا یہاں پہ کیا مسئلہ ہے۔ خیر صبح ہوئی تو میرے ابو نے آفس سے چھٹی کی اور اسٹیٹ ایجنسی والے سے جا کے معلومات کی، تو اس نے کہا کہ نہیں یہاں پہ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، اور لوگ بھی تو یہاں پر رہتے ہیں۔ وہ اپنی جو تھا جان چھڑوانا چاہ رہا تھا، مگر میرے ابو نے آس پڑوس سے جب معلومات کی یہاں کے بارے میں تو پتہ چلا کہ یہ جو فلور ہے ہمارا والا یہ ہانٹڈ ہے، اس لیے یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں وہ زیادہ دن جو ہے ٹکتے نہیں ہیں۔ خیر میری ابو کی جو ہے اس اسٹیٹ ایجنسی والے سے تھوڑی سی بحث ہوئی، اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ جائیں، آپ کو ایڈوانس میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنی جان زیادہ عزیز تھی، اس لیے ہم لوگ جلد سے جلد اس فلیٹ کو چھوڑ کے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ تو یہ تھی جی سارہ کی سچی آپ بھی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔